تو سب سے پہلی وجہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام توقیر و تعظیم کی محبت و عقیدت کے لازم ہونے کی ان کا شرط اسلام ہے۔ آئیے دوسری وجہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ شرف صحابیت ہے۔ پہلی وجہ شرف اسلام ہے، دوسری وجہ شرف صحابیت ہے۔ صحابی کی کوئی بھی تعریف کی جائے، ہر تاریخ کے لحاظ سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے صحابی قرار پاتے ہیں۔ جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون میں صحابہ کی تعریف یوں لکھی گئی: هم المؤمنون الذین ادرکوا صحبۃ النبی علیہ السلام مع الایمان۔ صحابہ مومنوں کو کہتے ہیں، فقط مومنوں کو نہیں، ان خوش نصیب مومنوں کو جنہوں نے حالت ایمان میں خاتم الرسول کی صحبت کو پایا ہو۔ اور حضرت معاویہ سفر میں بھی نبی کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، حضر میں بھی نبی کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، گھر میں بھی نبی کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، گھر سے باہر بھی فیض یاب ہوئے، امن میں بھی فیض یاب ہوئے، جنگ میں بھی فیض یاب ہوئے۔ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان اتفاقی طور پہ محمد کے صحابی ہیں، اور یاد رکھیے جب تک کسی شخصیت کے بارے میں اس بات پر یقین نہ ہو کہ یہ صحابی ہے یا صحابی نہیں ہے، تب تک اس پہ چرا ہو سکتی ہے۔ جب یہ طے ہو جائے، کنفرم ہو جائے کہ یہ محمد کا صحابی ہے، تو پھر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے: الصحابہ کلہم عدول، محمد کے سارے صحابہ، محمد کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ پھر ہم تحقیق و تفتیش نہیں کر سکتے، دلوں کے بھید جاننے والے نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر اعلان کر دیا: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اتفاقی طور پہ صحابی ہے، اور یاد رکھیے اہل اسلام کے نزدیک نبوت بھی وہبی منصب ہے، صحابیت بھی وہبی منصب ہے، ربوبیت ذاتی منصب ہے، اللہ کو کسی سے عطا نہیں ہوا۔ صحابیت اور نبوت دونوں وہبی منصب ہے، کسبی منصب نہیں ہے، نبی بھی بنتا نہیں ہے، رب چنتا ہے، صحابی بھی بنتا نہیں ہے، رب چنتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ الصارم المسرور علی شاطر الرسول میں حدیث ذکر کی، حضور نے فرمایا: ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی۔ اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے خود چنا ہے، میری معیت صحبت اور رفاقت کے لیے میرے صحابہ کو بھی خود چنا۔ تو انس نے یہ کیا، ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت وحی منصب ہے، خلافت انتظامی منصب ہے، ولایت نسبی منصب ہے۔ اتنا غور ڈالو اتنا میٹھا کر لو۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی بھی بنتا نہیں، رب چنتا ہے، صحابی بھی بنتا نہیں، رب چنتا ہے۔ اللہ نے جن جن کو منصب نبوت کے لیے چنا وہ اہل تھے، اور جن جن کو محمد کی صحابیت کے لیے چنا وہ بھی اہل۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کی ترکیب سے بالا تر ہے، اصحاب مصطفیٰ کی ترکیب سے بالا تر ہے۔ اور کہنا چاہوں گا اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء کی عزت و احترام، توقیر و تعظیم بھی لازم و واجب ہے، اصحاب مصطفیٰ کی بھی لازم و واجب ہے، مگر انبیاء کی ذات کو سامنے رکھ کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہاں بھی عزت و محبت کے لازم ہونے کی وجہ اعمال و عبادات کی کثرت نہیں ہے، بلکہ مقام نبوت اور
نسبت الی الربوبیت ہے، اور صحابہ میں بھی عزت و توقیر کے ناصب و واجب ہونے کی وجہ اعمال کی کثرت نہیں ہے، ان کا مقام صحابیت ہے، نسبت الی المحبت ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو رسولی کے اندر عزت بخشی، اور خاتم الرسول نے اپنے صحابہ کو صحابی کے اندر عزت۔ اصحابی النجوم، آج لوگ اصحاب مصطفیٰ کے اعمال کو موضوع بحث بنا کر ان پہ باب تنویر کھولنا چاہتے ہیں۔ سادہ سی بات عرض کرنے لگا ہوں، یا تو صحابہ کا کوئی ایسا عمل لے کے آؤ جس کی وجہ سے مقام صحابیت سلب ہو جائے، نسبت الی النبوت منقطع ہو جائے، دنیا الٹی لٹک سکتی ہے۔ صحابہ کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، ہر حال میں محمد کے صحابی ہیں، ان کی ہر حال میں محمد سے نسبت ثابت ہے۔ جب صحابی بھی ہر حال میں ہے اور نبی کی نسبت کے حامل بھی ہے تو ان کا احترام ہر حال میں حاصل و واجب ہے۔ اور حضرت معاویہ بھی حضور کے صحابی ہے، حضرت معاویہ بھی حضور کے صحابی ہے۔ تو دوسری وجہ شرط صحابیت ہے۔ آج لوگوں نے مقام صحابیت کو نہیں سمجھا، انہوں نے معیار صحابیت کو نہیں سمجھا، یہی وجہ ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں غیر محتاط ثابت ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، جیسے رب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے اسے نبی کہتے ہیں، ایسے ہی نبی تک پہنچنے کا بھی ایک ہی ذریعہ ہے جسے صحابی کہتے ہیں۔ اگر بندے اور رب کے درمیان سے نبی نکل جائے، بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر امتی اور نبی کے درمیان سے صحابی نکل جائے تو امتی نبی تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے قال رسول اللہ بعد میں، قال رسول اللہ بعد میں، اکل رسول اللہ بعد میں، شریب رسول اللہ بعد میں، نام استیقظ رسول اللہ بعد میں، جلس قام رسول اللہ بعد میں، عن ابی ہریرہ پہلے، عن ابن عباس پہلے، عن ابن عمر پہلے، عن عائشہ پہلے، عن حفصہ پہلے۔ اس ان اور قال کے درمیان، ان اور فالا کے درمیان جو شخصیت ہے، اگر وہ نکل جائے امت نبوت تک نہیں پہنچتی، اور کیسے نبوت امت تک نہیں پہنچتا۔ جیسے نبی خدا سے ملاتا ہے، صحابی مصطفیٰ سے ملا۔ کیا کہنے، لوگوں نے سمجھا نہیں صحابیت ہے کیا، سمجھا نہیں صحابیت ہے کیا۔ صحابہ کون لوگ تھے، آئے سمجھے صحابہ کون لوگ ہیں۔ وہ بھلے ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ وہی ہے۔ وہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے بھلے افضل نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد سب سے افضل وہی ہے۔ وہ اگرچہ قرآن کے بنی مخاطب اور محافظ نہیں ہے، مگر قرآن کے وہ اگرچہ قرآن تو نہیں ہے، مگر وہ قرآن کے بنی مخاطب اور محافظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے عوامل و نواہی کے موجب تو نہیں ہے، مگر اسلام کے بنی ناقل اور شارع ضرور ہے۔ اور کہنا چاہوں گا، ان سے خطا کا سرزد ہو جانا اللہ کی حکمت اور مشیت کی طرح ثابت تو ہے، مگر سینے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ اور کہنا چاہوں گا، ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت نہیں ہے، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان بھلے واسطہ نہیں، مگر نبوت اور امت کے درمیان وہی واسطہ ہے کہ نبی سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں، امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اور نبی کی امت کے درمیان یہ صحابہ کے کرام کی ذات ہے جو پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ حضرت معاویہ صحابی ہے، اگر صحابی کی عظمت سمجھ میں آ جائے تو حضرت معاویہ کی عظمت خود دل میں ہوگی۔ دوسری وجہ شرف صحابیت ہے، اور صحابہ وہ مقدس شخصیات ہیں جن کی خطا بھی شریعت کی ادا ہے۔
جن کی خطا بھی شریعت کی ادا ہے، جن کی خطائیں رحمت کی خطائیں امت سے وفائیں ہیں، صحابہ کو مقدس نفوس ہے، جن کا بولنا تو دین ہے ہی ہے، ان کی خاموشی بھی دین ہے، ان کے اقوال تو دین ہے ہی ہے، افعال تو دین ہے ہی ہے، ان کا سکوت اور خاموشی بھی دین ہے، جن کا جواب تو دین ہے ہی ہے، ان کے سوالات بھی فقہ اور شریعت ہے۔ تو صحابہ کرام کی اس عظمت کا ذکر کیا جائے، میں اور آپ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا اصحاب مصطفیٰ تلاش کرتی ہے۔ میری اور آپ کی بیعت امتی کے ہاتھ پہ، صحابہ کی بیعت نبیوں کے نبی کے ہاتھ پہ، میری نمازیں محلے کے امام کے پیچھے، صحابہ کی نمازیں قبلہ کعبہ کے امام کے پیچھے۔ میں اور آپ گناہ پہلے کرتے ہیں، معافی بعد میں ہوتی ہے، وہ بھی مانگے تو صحابہ کو مقدس نفوس ہے، ان سے اللہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ پہلے اعلان کر رہے ہیں بدریوں اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، قد غفرت لکم، میرے کرنے سے پہلے معاف کر دیا ہے۔ وفی روایت وقد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تو تمہاری سیئات کو بھی حسنات سے بدل دیا۔ صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جن کے لیے اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے اپنے راضی ہونے کا ذکر پہلے کیا، حالانکہ بڑا ہے، اپنے راضی ہونے کا ذکر پہلے کر رہا ہے، کیونکہ اس کی توحید کے لیے، اس کے نبی کی محبت اور رسالت کے لیے، اور نبی پر اتاری جانے والی شریعت کے لیے۔ ایسی بے مثال قربانی صحابہ نے دی ہے، انسانی تاریخ میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ اس سے پہلے راضی، ورضوا، یہ بھی اللہ سے راضی۔ دنیا میں بڑے بڑے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء اور مجتہدین ہیں، شہداء اور غازی ہیں، متقی عابد و زاہد ہیں، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ محمد کا بلال بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اللہ کا دیا ہوا سرٹیفکیٹ ہے، سند اس کے پاس ہے، سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، ایک ہے اللہ کا کسی بندے کے کسی فعل سے راضی ہونا، کسی قول یا عمل سے راضی ہونا، اگر یہ شکل اور صورت ہو تو ناراضگی کا احتمال بڑی مکان ہے کہ اسی بندے سے بعد میں کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ پہلے سے اللہ راضی ہوا تو بعد والے سے ناراض ہوا۔ مگر جب اللہ کسی بندے کی ذات سے راضی ہو جائے اور پھر اس رضا کا اعلان قرآن میں بھی ہو جائے تو دنیا الٹی لٹک سکتی ہے، ناراضگی کا امکان نہیں رہے۔ اور یہ شان محمد کے صحابہ کی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور ہمیشہ وَكُلُّ مَا اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے کل للإحاطة على سبيل الإفراد، ایک سے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا وہ بھی، ہر ایک سے جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بھی، جو بدری ہے وہ بھی، جو بدری نہیں وہ بھی، جو حدیبیہ میں تھا وہ بھی، جو نہیں تھا وہ بھی، جو امیر تھا وہ بھی، جو فقیر تھا وہ بھی، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گیا وہ بھی، جو نہیں جا سکا وہ بھی، کلًا وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی نبی جنتی جنت، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ اگر قرآن کلام اللہ ہے، شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ اگر کفر سے بچنا ہے، اصحاب سے دور جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ اس لیے کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی
کے یاروں سے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقیر و تعظیم اور محبت و عقیدت لازمی اور ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتفاقی طور پہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، اور جو محمد کا صحابی ہو اس کے بارے میں تحقیق اللہ نے کی ہے، وہ ہماری تحقیق کا محتاج نہیں ہے. اس سے محبت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کی محبت نبی کی محبت ہے، اس کا بغض نبی کا بغض ہے. تو یہ دوسری وجہ تھی.